الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علی فی یوم 100 مرۃ قضى اللہ له 100 حاجۃ 70 منها لآخرته و30 منها لدنیا. آقا فرماتے ہیں جس نے روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا اللہ عز و جل اس کی 100 حاجات پوری فرمائے گا. 100 درود پاک 100 حاجتیں پوری ہوں گی اور فرمایا ان میں 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی حاجات ہوں گی. اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں ذرا آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوں, آپ چاہتے ہیں آپ کی حاجتیں قبول ہوں, آسان ہو جائے تو درود پاک پڑھیے. الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے, مگر آج بڑا عجیب معاملہ ہے کہ دعا میں ہمارا وہ کنسنٹریشن نہیں ہوتا, دعا میں وہ توجہ ہی نہیں ہوتی. ہم شاید نماز بھی پڑھ لیں, تلاوت بھی کر لیں, جب دعا کی باری آتی ہے ہم اس کام کو بڑا آرڈنری سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے امام صاحب دعا کرا رہے ہیں, ہم بھی آمین کہیں, کبھی ادھر دھیان ہے کبھی ادھر دھیان ہے, خیال کہیں اور ہے. نہیں میرے بیٹھے اسلامی بھائی, ذرا دعا کی اہمیت سمجھو. دعا ہے کیا؟ دعا کس کی بارگاہ میں بات ہو رہی ہے پتہ ہے آپ کو؟ کس سے بات ہو رہی ہے؟ اللہ سے ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے. میرے رب کریم کی شان دیکھو, فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ زیادہ مانگنے والوں سے زیادہ محبت فرماتا. ایک اور عجیب بات بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالی کریم دیکھو میرا مالک ان بندوں سے ناراض ہوتا ہے جو نہیں مانگتا, رب اس سے ناراض ہوتا ہے. شاعر لکھتے ہیں نا, تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے, تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے, تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے. میں نے آپ کو قرآن کی کچھ آیات کے ذریعے یہ احساس دلایا کہ دعا کی اہمیت کیا ہے. اب آؤ میں آپ کو آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ حدیثیں بتاتا ہوں, کس طرح انکریج کیا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے, کیسی حوصلہ افزائی فرمائی ہے دعا کے بارے میں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں ہے. اللہ کے نزدیک سب سے بزرگ چیز وہ دعا ہے, اور دعا کو حدیث میں مخ العبادہ, عبادت کا مغز کہا گیا. ٹاپ آف دا لسٹ جو عبادت ہے نا وہ دعا ہے. مگر آج دعا کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. ہم تو سمجھتے ٹھیک ہے مانگ لی, نہیں مانگی. ارے دعا نہ مانگنے والوں سے رب ناراض ہوتا ہے, اور جو جتنا مانگتا ہے رب اس سے اتنا خوش ہوتا ہے. میرے بیچ اسلامی بھائیوں, اللہ فرماتا ہے, سنو حدیث قدسی ہے, اے فرزند آدم تو جب تک مجھ سے دعا کرتا رہے اور میرا امیدوار رہے گا میں تیرے گناہ کیسے ہی ہو معاف فرماتا رہوں گا, اور مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے. جب تک مانگو کہ رب عطا فرمائے گا. اب ہم بڑے نادان ہیں, پرابلم یہ ہم بڑی جلدی مچاتے ہیں. یار اتنے دنوں سے دعا کر رہا ہوں, مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا ہے. میں نے دعا کی یا اللہ کاروبار میں برکت دے دے, کل بھی 5,000 کی بکری ہوئی, آج بھی 5,000 کی, کوئی اضافہ نہیں ہے. جناب میں دعا کرتا ہوں یا اللہ صحت دے دے, شوگر لیول کم ہی نہیں ہو رہا. میں دعا کرتا ہوں یا اللہ بیٹا دے دے, بیٹا مل ہی نہیں رہا. میں انشاءاللہ اور بھی باتیں اس میں عرض کروں گا, میں صرف ابھی اس حدیث کو کلیئر کر دیتا ہوں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے دعا کی کہ یا اللہ میرے کاروبار میں برکت دے دے, آپ کی جو سیل تھی وہ ایز اٹ از رہی, لیکن آپ کی دکان میں آگ لگنے والی تھی, آپ کی دکان میں ڈکیتی ہونے والی تھی. آپ نے دعا مانگی, اللہ نے اس بلا کو روکنے میں لگا دیا. سچ بتاؤ پیسے تھوڑے بڑھ جاتے اچھا تھا, یا دکان میں آگ نہ لگی یہ بڑا کرم ہو گیا. میں نے گھر سے نکلنا تھا, میرا ایکسیڈنٹ ہونا تھا, ٹانگ ٹوٹنی تھی, میں نے اللہ سے دعا کی تھی یا اللہ بیٹا دے دے, وہ دعا کو کنورٹ کیا گیا, میری ٹانگ بچ گئی, میرا ایکسیڈنٹ بچ گیا. بتاؤ یہ اللہ کی مہربانی نہیں ہے؟ پرابلم پتہ ہے کیا ہے, ہمیں دنیا والوں پر سب پر بھروسہ ہے, ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. ہم سمجھتے پتہ نہیں دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے. دعا کے آداب میں لکھا ہے کہ اللہ اس بندے کی دعا قبول نہیں فرماتا جو دعا کی قبولیت میں جلدی مچاتا ہے, جو کہتا ہے جلدی قبول ہو جائے, بس آج ہی قبول ہو جائے. اچھا پھر لوگ شکوے بھی بڑے کرتے ہیں, یار میں نے جمعے کے دن بھی دعا کی, مزار پہ جا کے بھی دعا کی, بزرگوں سے بھی دعا کرائی, کسی نے کہا کعبے کو دیکھ کر پہلی دعا کرو وہ قبول ہوگی, کعبے پر بھی چلا گیا, میں مدینے بھی گیا, میری دعا ہی قبول نہیں ہو رہی, میرا پرابلم ہی سولو نہیں ہو رہا.
اب ذرا 2-3 حدیثیں سناؤں گا. یہ ساری غلط فہمیاں، یہ سارے مسکنسیپشن اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو دور ہو جائیں گے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دعا بندے کی 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی. 3 میں سے کوئی ایک بینیفٹ لازمی ملتا ہے. آقا فرماتے ہیں یا تو اس دعا کے بدلے گناہ بخش دیا جاتا ہے، یا اس میں جو مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے، دنیا میں جو مانگا وہ مل گیا. سیکنڈ یہ آپشن ہے. تیسرا فرمایا کہ اللہ اس کے لیے اس دعا کا ثواب جمع کر دیتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں جب بندہ قیامت کے دن جا کر اتنی ساری نیکیاں دیکھے گا، پہاڑ جتنی، تو عرض کرے گا مولا یہ کام تو میں نے نہیں کیے، کدھر سے ہوئے؟ ارشاد ہوگا یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہ ہوئی تھیں، اس کا ثواب ہم نے جمع کر دیا ہے. بندہ قیامت کے دن تمنا کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعائی قبول نہ ہوتی، اتنا اجر، اتنا ثواب. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دعا مانگتے وقت کنجوسی نہ کیا کرو. ایچ اینڈ ایوری ورڈ، ہر لمحہ آپ کا دعا میں عبادت ہے، اور یہ آپ کے نامہ اعمال میں بڑھوتری کا سبب ہے. دعا میں یہ نہ سوچا کرو کہ پتہ نہیں کیا ملنا ہے، نہیں ملنا، یقیناً ملنا ہے. اب دوسری حدیث سنو. دنیا میں کسی پرائم منسٹر، کسی صدر، کوئی بڑے بادشاہ سے بات کرنی ہو، ہمیں یہ پریویلیج نہیں ملتا، ہمیں یہ آسانی تھوڑی کہ ہم ڈائریکٹ کسی سے بات کر لیں. اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، ٹائم بڑی مشکل سے ملتا ہے، غریب آدمی کو تو ملتا بھی نہیں. بہت بڑی سورس بھی لگائیں. اچھا جناب 2 مہینے بعد آپ کی باری آئے گی، 2 منٹ بات کر سکیں گے آپ، 3 منٹ سے زیادہ بات نہیں کر سکیں گے. یعنی دنیا والوں کے پاس جا کر ٹائم لینا ڈیفیکلٹ. جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو رب العالمین ہے، ارے دنیا کا کوئی بندہ چاہے اس سے بات کرنا اٹھائے ہاتھ اور مانگنا شروع کر دے. کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں، کوئی سیکرٹری نہیں، نو بڈی بٹوین یو اینڈ یور اللہ. ڈائریکٹ اللہ سے بات کرو جتنی کرنی ہے، اور ٹائم لمٹ بھی نہیں ہے. تم تھک سکتے ہو، تم اکتا سکتے ہو، رب کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. اور کمال دیکھے دنیا کا. آج آپ دنیا والوں سے پیسے مانگیں، مثال دیتا ہوں، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. کوئی دوست ہو، قریب بھی ہو، آ جائے یار کہ کسی مشکل میں ہوں بھائی مدد کر دو، ہم شاید مدد کر بھی دیں، یار بڑا کلوز ہے، رشتہ دار ہے، گرائی ہے. تھوڑے دیر بعد پھر آ جائے یار دوبارہ چاہیے پیسے، پھنس گیا ہوں، مسئلہ حل نہیں ہوا. اب شاید جیب میں مشکل سے ہاتھ جائے، لیکن یار دوست ہے چلو دے دو. تیسری بار آ جائے یار یہ تو مانگنے والا ہو گیا ہے، بار بار آتا ہے. چوتھی بار آ جائے تو موبائل اس کا اب اٹھنا بند ہو جائے گا. 5ویں بار شاید ہم اس کا نمبر بھی بلاک کر دیں گے، چوکیدار کو بھی کہہ دیں گے اس کو قریب نہیں آنے دینا، یہ تو مانگنے والا ہو گیا ہے. یہ ہے دنیا. تم اپنے اچھے دوست، قریبی رشتہ دار سے 3-4 بار مانگ لو، وہ اب تم سے دور ہو جائے گا، تمہیں برا کہے گا.